صل على محمد وآل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المقدسين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقال الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل ارشاد جیسے تمام انسان بھاشے میں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور ہمارے سارے بڑے اور سب کی وصیت کریں۔ اللہ عالم نے ہمیں سب سے بڑا احسان کیا کہ ہماری خلقت سے پہلے ہماری ہدایت میں بیان ہماری خلقت یعنی ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہماری ہدایت کی اور ہدایت کے معنی ہیں کسی چیز کو مقصد تک پہنچانے کے انتظامات کریں جو ہماری غرض خلقت ہے، ہمارا پیدا ہونے کا مقصد ہے۔ لیکن خدا عالم نے کسی بھی شہر کو خود قرآن کہتے ہیں تم کو آبس پیدا نہیں کیا۔ آپ دیکھیں کہ انسان اگر اپنے بارے میں غور کرے تھوڑا بہت بھی تو ابھی دیکھیے کووڈ ہوا تھا، یہ تو خدا نا کتنی بلاؤں سے ہمیں بچاتا ہے۔ محسن دعائیں خان پڑھاتے ہیں کہ کتنی بلا سے مطلب قربوں سے ارحام میں منتقل کرتا ہے، ان سے ارحام سے پاکیزہ ارحام تک منتقل کرتا ہے، تب جا کے محبت اہل بیت ہماری۔ کیونکہ آپ اسلامی شریعت دیکھیں تو اس میں جو ایمان ہے تو ایمان سے مطلب کیا ہے؟ ایمان کا جو زندگی میں ہم لازمہ دیکھتے ہیں حاصل ہوتے ہیں، پاکیزگی آتی ہے اور شریعت مقدسہ یہ چاہتا ہے انسان مقدس بنا رہے، پاکیزہ بنا رہے۔ چاہے اب انسان کی جو نجاستیں آتی ہیں شکم کے ذریعے سے آتی ہیں، زیر شکم کے ذریعے پوری اسلامی عقیدے کو پڑھ لیجئے تو اس میں اسی کی حفاظت کی اور انسان کے اندر جب تک انسان ایمان کو قبول نہیں کرتا تب تک یہ باتیں تو سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک آدمی چوری کر کے لا رہا ہے، ایک آدمی محنت کر کے پیسہ کما رہا ہے، اب دونوں کا فرق اسے سمجھ میں نہیں آتا۔ بظاہر تو دونوں ایک چیز ہے، ہم نے اس سے بھی لائے کاریہ خیر کر دیا تو چیریٹی کر دی، سے کہیں تو کاریہ خیر نہیں بنتا۔ بظاہر وہ ایک اچھا کام ہو سکتا ہے دنیا کی نگاہ میں، لیکن وہ عمل صالح نہیں ہے۔ اگر ہم حرام کام سے کوئی کام قصد سے کوئی کام انجام دیں معلوم ہے۔ اور دوسری چیز نظر کی پاکیزگی، خدا عالم نے جتنا آپ کے جتنے فساد برپا جتنے اسلامی احکامات ہیں، اگر آپ پردے وغیرہ پہ غور کریں احکامات بیان ہوتی کی تاکید ہوتی ہے تو صرف اور صرف اس لیے کیونکہ خدا نہیں چاہتا میرا بندہ جہنم میں جائے۔ جو جہنم میں جانے کے دو راستے ہیں، جہنم میں جانے کے دو راستے ہیں، جیسے تو پہلا شکم کے ذریعے جاتا ہے، زیر شکم کے انسان جاتا ہے۔ اس لیے حسین نے کربلا میں ایک بات کہی تھی، کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے وہ دو ہی طرح کے لوگ تھے، تیسرا کیوں نہیں؟ یا تو ان کا تخلیق نجس ہو چکی تھی یا ان کا شکم نجس ہو چکا۔ امام حسین نے خود کہا کہ تمہارے شکم میں مال حرام بھر چکا ہے۔ اب تصور کریں کہ امام حسین جیسے سراپا رسول کا حق سمجھے کہ سامنے رسول اللہ کے صحابیہ کے جتنے بھی فضائل آپ تصور کر سکتے ہیں امام حسین سامنے کھڑے ہیں، لیکن کوئی بات کا اثر نہیں، وہ صرف اور صرف اس لیے کیونکہ حرام انسان کے بدن میں چلا جاتا ہے۔ اچھا حرام گیا تو یہ پوری جو شریعت اسلامی ہے آپ پہ پڑھ ڈالیے، اس کا نچوڑ لیجیے کہ بنی آدم کیسے محفوظ ہے۔ یا تو شکم کے ذریعے ظلم کرتا ہے، زیر شکم کے ذریعے
انبیاء کے آنے کا جو مقصد ہے دنیا میں عدالت کا قیام کرنا، ظلم نہیں۔ اور امام حسین نے جو سب سے بڑا ہمیں سبق دیا ہے، پوری انسانیت جو ان کا کلمہ پڑھتی ہے کہ ظلم نہ کرو، نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو۔ اب ظلم کیا ہے؟ کسی شے کو اپنی جہاں سے ہٹا دیں، کسی شے کو اپنی جہاں سے ہٹا دیں، یعنی نبی کو نبی کے درجے سے ہم ہٹا دیں تو ظلم کرتے ہیں، اور علی کو علی کے درجے سے ہٹائیں تو ظلم کرتے ہیں۔ جو جہاں پہ اسے وہیں پہ رہنا چاہیے۔ اب خدا مانتے ہیں ایمان اسی کا نام ہے۔ خدا نے جو ہمیں جو سب سے بڑا سبق بتایا جاتا ہے ملتا ہے کہ توحید کے بعد عدالت آتی ہے، نہیں جب تک عدالت آپ کو خدا کی نہیں سمجھ میں آئے گی، خدا عادل ہے، خدا کی اس صفت کو ہم یقین کے ساتھ دل میں نہیں اتاریں گے، تب تک ہمیں دنیا میں ہر چیز ہمیں اعتراض زیادہ نظر آئے گا۔ کوئی امیر ہے تو ہمیں اعتراض ہے، کوئی غریب ہے تو اعتراض ہے، کوئی بہت لمبا ہو گیا اعتراض ہے، کوئی کم لمبا اعتراض ہے، کوئی خوبصورت ہے دنیاوی اعتبار سے، کوئی بدصورت ہے تو ہمیں اعتراض کر رہے ہیں، کوئی بیچارہ بیمار ہے تو ہمیں اعتراض کر رہے ہیں، کوئی صحت مند ہے تو اعتراض کر رہے ہیں۔ یعنی تمام اعتراضات جو شروع ہوتے ہیں جب عدالت کو نہیں جاتے۔ اسی لیے عدالت اور مولائے کائنات کی جو سب سے بڑی صفت لوگوں نے بیان کی وہ عدالت ہے۔ اس لیے ان کے لیے جو کتاب لکھی گئی کیا صوت العدلی ہے، یعنی انسانی جو عدالت کی آواز ہے، یعنی علی بولتے ہیں تو عدالت بولتی ہے۔ آپ سوچیے انسان جو ہے غیر یہ بات کہہ رہا ہے کہ علی جب بولتے ہیں علی کی گفتگو عدالت ہے، یعنی علی کے جسم میں عدالت اس طرح سے سرایت کر گئی، عدالت کا مظہر بن گیا۔ دیکھیے غیر یعنی جو گفتگو نکل رہی ہے، جو علی کی گفتگو میں عدالت ہے تو عمل میں کتنی عدالت ہے؟ لوگ زبان سے کہتے ہیں پھر عمل میں اتارتے ہیں، علی کے یہاں عمل ایسا ہو گیا کہ اب جو ہے وہ اگر ہاتھ بھی چلتا ہے تو عدالت کے لیے، قدم بھی چلتے ہیں تو عدالت کے لیے۔ اسی لیے شاید مولائے کائنات کے جو فضائل میں ملتا ہے کہ لسان اللہ عین اللہ صرف اور صرف اسی لیے، کیونکہ اللہ کی جو عدالت ہے سب سے زیادہ علی کے یہاں دیکھی ہے، چاہے آنکھوں کے ذریعے سے ہو، چاہے ہاتھوں کے ذریعے سے ہو، چاہے زبان کے ذریعے سے ہو، چاہے چہرے کے ذریعے سے ہو، جتنی عدالتیں آپ کو نظر آتی تو علی کے ذریعے ہیں دنیا۔ بھائی پیغمبر نے بہت سے کام ایسے نہیں کیے، اسی لیے لوگ دھوکہ کیوں کھا گئے؟ کیونکہ انہوں نے سیرت متشرہ کو نہیں مانا، پیغمبر کے بعد انہوں نے معصوم جو سلسلہ تھا اللہ کا اسے تسلیم نہیں کیا، حالانکہ عقلی طور پہ تسلیم کرتے لیکن قلب میں نہیں اتارتے۔ عقل سے کہا کہ سب سے زیادہ عالم ہے، سب سے زیادہ فاضل ہے، سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ ہے۔ اچھا متقی اور زاہد انسان عالم کا کس بات کے عالم ہے؟ یعنی پیغمبر کے علم کے سب سے بڑے عالم، تقویٰ یعنی سیرت پیغمبر کی سب سے بڑی دلیل۔ یعنی دنیا اب تصور کریں، انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ لوگوں نے اہل بیت کے مقابلے پہ جو لوگ آئے، علماء نے اپنے قلم صرف کر دی، محنتیں اتنے قابل حیرت ہوتی ہے، انہوں نے ساری طاقت لگا دی کہ ان کے عیبوں پہ پردہ پڑا رہا لیکن آپ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اہل بیت کے مقابلے پہ جو لوگ لائے گئے، شیطان جن کو لایا مصنوعی طور پر، ساری طاقت اور سارا زور لگانے کے بعد ان کے عیب لوگ چھپا نہیں پائے۔ تاریخ میں قلم خریدے گئے، آپ تصور کریں، یعنی جو کرتے تھے کر ڈالا لیکن ان کے جو نقائص تھے چھپا نہیں پائے۔ آج بھی جب کوئی دیوبند کا عالم پڑھتا ہے تو یہ تصور کہ مجھے دو لوگوں نے مذہب حق کا قبول کرنے میں مجبور کیا، ماں اور بیٹی کے کردار، کہ کیسے مسلمان تھے کہ زہرا کو دربار سے خالی لوٹا دیا، یہ کیسے مسلمان تھے کہ رسول کی بیٹی کو بے پردہ دربار میں لکھتے تھے رسیوں میں لے کر۔ آپ دیکھیے اتنے آج بھی جب کوئی انصاف کے ساتھ وہ قلم اٹھاتا ہے کوئی نہیں تو ان نقائص ظاہر کرنا پڑتا ہے، وہ ان کا عقیدہ دوسری بات ہے مجبور کر دے کہ رضی اللہ عنہ۔ لیکن اہل بیت کا کمال یہ ہے کہ ان کے چاہنے والوں نے فضائل چھپانے چاہے لیکن چھپا نہیں پائے۔ اہل بیت کے چاہنے والوں نے فضائل بتانا چاہے مجبور ہو گئے، بتا نہیں سکتے ہم فضائل، ان کی مجبوری یہ ہے کہ وہ چھپا نہیں پائے، ہماری مجبوری کہ اہل بیت کے فضائل بتا نہیں پائے آج تک۔
دونوں کا فرق اتنا ہے. اگر اسی بات پہ انسان غور کرے کہ کیونکہ جو سلولی کا دعویٰ کیا تھا ایسی تھوڑی کر دیا تھا، یعنی صبح قیامت تک وہ سلولی ہے. آپ دیکھیں ایک آدمی کا کریکٹر ہوتا ہے وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے، اس کو ہم فالو نہیں کر سکتے، لیکن اہل بیت کی سیرت کا یہ کمال ہے کہ آج 1300-1400 سال کے بعد بھی جب ہم پڑھے لکھے معاشرے میں سیرت پیش کرتے ہیں تو کوئی ہم سے یہ نہیں کہتا یہ ناقابل عمل ہے. اور کسی کی آپ سیرت لائیے تو وہی اب لوگ اپنے مقدسات کا جب ذکر کرتے ہیں تو وہ ماضی کے مقدسات ہو سکتے ہیں، نہ حال کے ہو سکتے ہیں، نہ مستقبل کے بن سکتے ہیں. لیکن ہم نے جن کو مقدس اللہ نے بنایا ہوتا ہے، جو پاکیزہ ہے، تطہیر کے جب مزاج ہوتے، جس طرح ماضی میں تھے ایسے حال میں ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل میں ہی اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے رہیں گے. ہمارے جو حال اور ماضی وہ خالی بھائی چاہے جتنے فضائل ہیں، آپ فضائل چاہے جتنے لے آئیں کسی بھی مکتب فکر کے لوگ ہیں تو ان کے ماضی میں ہیں، لیکن آج آپ وہ باتیں کریں گے لائف اسٹائل اختیار کرنا چاہیں گے تو مذاق اڑے گا. لیکن اہل بیت کی سیرت ایسی ہے کہ آج بھی ان کو ہم فالو کرتے دنیا کے سب سے عزت دار لوگوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجیے ایران کو دیکھ لیجیے سامنے کی ساتھ ان کا کیا غیروں میں ان میں کیا فرق ہے. یہ صرف اہل بیت کے مکتب کو مانتے ہیں، جس کو لوگ کہتے ہیں مذہب اسلام، جو لوگ کہتے ہیں ماضی کا مذہب ہے، مذہب بدل دو، اب یہ قانون بدل دو، اب یہ قانون بدل دو، پرانے دقیانوس ہو گئے. آج دیکھیے جو بظاہر دقیانوسی لگ رہے تھے وہی امت مسلمہ کے لیے فخر کا باعث بن گئے. یہ سیرت اہل بیت. تو یہ ایمان ہمارا ہے. اگر ہم اس پہ ایمان نہیں لاتے ہیں، یہ ایمان کب ہوتا ہے جب ہمیں آخرت کا اہل بیت یقین دیا. بھائی سامنے تو ہر آدمی اچھا بنا رہتا ہے، اسی لیے جو آپ دیکھیں کہ فضائل وہ ہوتے ہیں جو انسان اکیلے میں کرے. اتنا اچھا اکیلے میں خوف خدا ہمارے یہاں کتنا ہے. تو سب کے سامنے تو بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں سب مشترکہ طور پر، لیکن کیا اکیلے میں بیٹھ کے محسن ہمیں یاد آتے ہیں؟ امام زمانہ کی کوئی صفت بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ صبح شام وہ گریا کرتے ہیں. اسی لیے علماء کہتے ہیں اگر آپ کو امام زمانہ کے ساتھ رہنا ہے، جو لوگ دعا کرتے ہیں لمبی لمبی دعائیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس خالی صبح اور شام آپ گریا کریے موسم، کچھ نہیں تو السلام علیکم یا عبد اللہ کریے. شب جمعہ آپ تصور کریں کہ جو اتنا قریب ہے جس کا نام ایک بار سلام انسان اگر دل سے بھیج دے تو وہ شامل ہے. تو امام زمانہ کہتے ہیں میں اسے اپنے لشکر میں شامل کروں. یعنی اتنے حسین پاکیزہ ہیں، اتنا حسین کا ذکر پاکیزہ ہے. اب تصور نہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ انسان کیا کوئی اتنا پاکیزہ ہو سکتا ہے. ہم نے رسول کا کردار پڑھا تھا معاف کرنے میں، لیکن حسین جیسا قریب ہم نے دیکھا نہیں. اگر آپ حسین کو نہیں پڑھیں گے تو رسول کو سمجھ نہیں پائیں گے، بہت سی باتیں مبہم رہ جاتی ہیں. اسی لیے زمانہ دھوکہ کیوں کھایا؟ کیونکہ حسین کو چھوڑا، اور حسین نے جس نے چھوڑا آپ تصور کریں بھی مٹ گئے. آپ دیکھتے حیرت حسین نے کیا کہا تھا. جو لوگ حسین کو چھوڑا انہیں کیا ملا، جنہوں حسین کو پا لیا انہوں نے کیا کیا. جو حسین نے روزے عرفہ ایک جملہ بنوایا تھا پالنے والے، جس نے تجھے کھویا اس نے پایا کیا، اور جس نے تجھے پایا اس نے کھویا کیا. اگر یہ کیونکہ جس نے انہیں پا لیا اس نے اللہ کو پا لیا، جس نے اہل بیت کو پا لیا اس نے اللہ کو پا لیا، جس نے اہل بیت کو چھوڑا اسے کچھ. یقیناً آج بھی یہ فرش ازا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے حسین کو پکڑا تھا تو کیا کھویا. آج بھی عزتیں ہمارے ساتھ، آج بھی جینے کا مقصد ہمارے پاس ہے، اور جنہوں نے حسین کو چھوڑا ان کے پاس کیا. اللہ نے عزت اور ذلت کا معیار ایمان کے ساتھ دیا. مومن کے لیے عزت ہے. مومن کون ہے؟ جس کے دل میں حسین کی محبت ہے، جس کے دل میں علی کی محبت ہے. مومن و منافق کی پہچان ہی یہی ہوتی ہے، علی سے محبت کرتا ہے وہی مومن کہلاتا ہے. آپ تصور کریں کہ امام زمانہ اسلام سے ایک شخص بڑا توسل کرتے ہیں، آغاز سیستانی کے شاید والد ہوتے ہیں، دادا ہوتے ہیں، بڑی فضائیں پڑھیں، بڑی محنت کر رہے ہیں، سب کچھ مطلب اعمال انجام دے رہے ہیں. آواز انجام دے کہ امام زمانہ سے ہماری ملاقات ہوئی. امام زمانہ سے ملاقات ہوتے ہیں، بہت وظیفے کر رہے ہیں، یہ دعائیں یہ دعائیں یہ دعائیں.
اس کے بعد جو ہے پھر ان کی ایک ملاقات کے بعد ان کو بشارت ہوتی ہو جاتے ہیں کہ فلاں گھر میں آؤ. میں وہاں گئے تو دیکھیں جنازہ رکھا, وہاں جاتے ہیں دیکھیں جنازہ رکھا ہے. تو امام زمانہ اسلام فرماتے اس عورت جیسا عمل کرو ہم تم سے خود مل جائیں. تو انہوں نے جب معلوم کیا کہ یہ کون ہے, ایران کی, تو بھارت جس زمانے شاہ نے پردے پہ بہت پابندی لگا رکھی. جس عورت نے اپنے پردے کی حفاظت کے لیے گھر سے نہیں اٹھی. آپ غور کریں اس میں فلسفہ کیا ہے. عقلی طور پر یہ بات ثابت ہے کیونکہ اپنی حفاظت کے لیے, کیونکہ پاکیزہ نسل کی حفاظت کی. مقصد پردے کی نہیں ہے بات, جس دل میں حسین کی محبت ہو اس میں کوئی زنگ نہ لگنے پائے. اس زنگ سے بچانے کے لیے وہ عورت گھر میں بیٹھی کہ اگر اس میں ہم خیانت کریں گے تو بچے ہمارے حسین سے خیانت کریں گے. اگر یہ حسین سے خیانت کرتے تو ایرانی انقلاب جیسا پاکیزہ جو ہے کام انجام نہ پا پاتا. اس لیے امام خمینی نے یہ بات کہی. آپ تصور کے امام خود فرماتے ہیں کہ تمہارے عمل ایسے میں ہم تمہارے پاس خود آئیں گے. وعدہ کیا ہے. ارے ہم مجبور ہیں, وہ مجبور نہیں ہے, وہ نمائندہ الہی ہیں. یہ اللہ کی مصلحت ہوتی ہے تو مجبور بن جاتے ہیں. ہم انہیں عمل بننے کے لیے ہمارے جیسا کمزور انسان یہ نہ کہہ پائے مولا ہم یہ کام کیسے کرتے, ہم یہ کام کیسے کرتے. آپ دیکھیں جو امام حسین نے یعنی مسلم کو بھیجا ہے کوفے, دیکھیے 2 بچوں کو امام ساتھ میں کر دیتے ہیں. امام چاہتے تو روک لیتے, حسین سے زیادہ کوئی شخص ہو سکتا ہے. دیکھیے ماں موجود ہے لیکن حسین مسلم کے ساتھ اس کے دونوں بچوں کو بھیج دیتے. آپ تصور کریں کہ انسان جا رہا ہے اور بچے کتنی خوشی گئے, آپ تصور کریں. اور پھر وہاں پہنچتے ہیں مسلم کی غربت کا عالم کیا ہے. یعنی جب کوفے والے پلٹ گئے, مخالف بن گئے, اب انسان اپنے اوپر تو صبر کر سکتا ہے لیکن اپنے بچوں کی اذیت کا صبر کرنا بڑا